آدمی شکایت کرتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، یہ ہوتا. یہ پرابلمز کو آدمی سامنے رکھتا ہے. میں کہتا ہوں جس رسول اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، وہاں دقتیں، اعلانیہ تبلیغ کی اجازت نہیں تھی. اجازت سے مراد ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. کیا مسجد حرام کے اندر پابندی ہونے کی وجہ سے، اعلانیہ تبلیغ کی پابندی ہونے کی وجہ سے کیا ایجوکیشن کے کام کو حضور نے روکا؟ نہیں. اپنے ایک صحابی ارقم کے گھر پر حضور نے تعلیم کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر دار ارقم سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے، اور اس کے بعد انہی میں سے ایسے صحابہ نکلے جو پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کے علمبردار بن گئے. سچویشن کیسی بھی ہو، آدمی اگر کام کرنا چاہے تو مولا راہیں پیدا فرما دیتا ہے. اسی کا فرمان ہے، اسی کا فرمان ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیا کرتے ہیں. رستہ نہیں کھولنے کی بات، سبلنا، سبیل نہیں فرمایا، راستے. ایک نہیں، تو ایک راستہ بندہ تلاش کر رہا ہے، تو ذرا کوشش کر، میں راستوں کے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا، راستوں کے دروازے کھول دوں گا. شرط یہ ہے جاہدو، اور پھر فینا فرمایا گیا، اپنی ذات کے لیے نہیں، ہمارے لیے. اس لیے کہ جب تو میری طرف قدم بڑھائے گا تو میرے بندے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو بندہ ہو کر میری طرف قدم بڑھا اور میری رحمت تجھے بے سہارا چھوڑ دے. بلکہ سن، تو ایک بالش بڑھے گا، میں ایک ہاتھ بڑھوں گا. تو چل کر کے آئے گا، میری رحمت دوڑ کر کے آئے گی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایجوکیشنل انقلاب یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. دینی دنیاوی دونوں ایجوکیشن کے سلسلے میں جب تک کہ ہم محنت و مشقت نہیں کریں گے اور جد و جہد نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری آئیڈینٹی اور ہماری پہچان پہ جو داغ لگا ہوا ہے وہ داغ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آج میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے مسلمان ایسے، میں ہندوستان کی بات آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جانا پڑتا ہے. واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب دولہے کو پہلا کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا تو وہ بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا، وہ بھی نہیں پڑھ پاتا. ہم نے اس کے لیے کیا کوششیں کی، ہم نے ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کیا کوشش کی، ہمارے پاس کون سا پلان ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ آپ تعلیمی میدان کے اندر آگے نہیں بڑھیں گے دنیا آپ کو پیچھے چھوڑ دے گی، اور تعلیمی میدان میں اگر آپ آگے بڑھے دنیا مقتدی ہوگی، آپ امام ہوں گے. صحابہ کے اندر تعلیم کا شوق کتنا تھا، کتنا شوق تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، عقد مواخات ایک صحابی کے ساتھ، انصار صحابی کے ساتھ رسول اعظم نے ان کا بھائی چارہ قائم فرما دیا. اب ہوتا کیا تھا، تڑپ کتنی، سب کچھ لوٹ گیا، گھر، بزنس، وطن، شہر. مدینے گئے تو آدمی کی پرائیورٹی یہ ہوتی کہ پہلے میں اپنے گھر بار کی اور اس کی فکر کروں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرما کر انصار و مہاجرین کے درمیان یہ بیسک نیڈ جو تھی اس کو تو فلفل کروا دی، لیکن تڑپ کتنی پیدا کر دی تھی صحابہ کے دل کے اندر ایجوکیشن کی. تو آپ جانتے ہیں انصار و مہاجر جو دو حضرت فاروق اعظم کا جن کو بھائی بنایا گیا تھا، دونوں نے کمٹمنٹ کیا، دونوں نے پلان بنایا کہ دیکھو ایک دن تم حضور سے سیکھنے کے لیے جاؤ گے اور میں کاروبار کروں گا، اور تم جب سیکھ کر کے آؤ گے رات کو تم مجھے سکھاؤ گے، دوسرے دن میں سیکھنے کے لیے جاؤں گا، جو سیکھ کر کے آؤں گا میں تمہیں سکھاؤں گا. یہ تھی ایجوکیشن کی تڑپ، یہ تھی ایجوکیشن کی تڑپ.